کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں اکثر یہ حدیث نقل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لوگوں تک تنویہ ہو جائے، اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہی ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اعمال اتنے اچھے لے کے آئیں گے قیامت والے دن کہ وہ پہاڑوں کی طرح، یعنی بہت زیادہ، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح. اچھا یہ کہہ کے کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا. اللہ اب یہ گرد و غبار بن کے اڑ گئے، صحابہ تو ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے اعمال کریں گے، تمہارے جیسے معمولات ان کے ہوں گے. فرق صرف یہ ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، اللہ اکبر، تو انتہکوہا، جب وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، جب بھی کبھی ان کا تنہائیوں میں موقع ملے گا تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے. تو اصل بے حیائی جو ہے اس سے بچنا ہے تو خلوتیں پاکیزہ کرنی پڑیں گی، تنہائیاں پاکیزہ کرنی پڑیں گی. تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، جب تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی. تو میں تو اس حدیث کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جب صحابہ کو سنائی ہوگی، ایک آدمی تنہا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، تو تنہائی میں ایک آدمی اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس دور میں حرمت پامال ہی کیا کر سکتا ہے؟ اکیلا ہو ایک آدمی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو تو وہ کیسے حرمت پامال کر سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے. تو یہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. آج ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے اور آج جو حرمت پامال کرنا چاہے وہ بیٹھا حرمت پامال کر رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بے حیائی سے بچائے. تو بات معاشرے کی بے حیائی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کو حیا کی طرف لے کے جانا ہے تو تنہائیاں بھی پاک ہوں گی تو تب جا کے محفل پاک.